اس کی بیوی کو گھوڑے پر بٹھالا اور لے کے جانے لگا، بھاگنے لگا۔ تو بیوی نہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کیا دیکھتی ہے پیچھے؟ کہا میں پیچھے یہ دیکھ رہی ہوں کہ بڑے پیر کب آ رہے ہیں، بڑے پیر غوث اعظم کب آ رہے ہیں۔ مجھے تو ان پر بڑا ناز ہے، میں تو ان کو بڑی مانتی ہوں، میں ان کی چاہنے والی ہوں، میں ان کی ماننے والی ہوں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ حضور غوث پاک پیچھے سے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ کہا تو ان کی بات کرتی ہے، ان کو تو انتقال ہوئے بہت دن ہو گئے، وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ کہا وہ تیرا عقیدہ ہوگا بدعقیدے، یعنی کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ وہ جو بھی مدد کے لیے ان کو پکارتا ہے نا، وہ ان کی مدد کے لیے پہنچا کرتے ہیں۔ رنجیت سنگھ کا دور تھا، رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، اور رنجیت سنگھ کے دور میں ایک پریوار ہندو پریوار تھا، اور اسی کے پڑوس میں ایک مسلم پریوار تھا۔ تو مسلم جو تھا وہ بدعقیدہ تھا، اس کا جو دل تھا وہ ہندو کی عورت پر آ گیا۔ ایک ہندو میاں بیوی رہتے تھے، تو اس کی بیوی پر، ہندو کی بیوی پر وہ مسلم بدعقیدہ کا دل آ گیا۔ وہ یہ طرح طرح کے منصوبے بناتا، کسی طریقے سے میں اس سے بات کر لوں، کسی طریقے سے میں اس سے بات کر لوں، اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر گھر سے نکلے تو میں اس سے بات کروں۔ لیکن وہ بہت ہی بہتر لوگ تھے، بہت ہی سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ یہ جو بدعقیدہ تھا یہ طرح طرح کے منصوبے بناتا تھا کہ کسی طریقے سے اس سے بات ہو جائے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ دونوں جو ہندو میاں بیوی تھے وہ کہیں جا رہے تھے، تو اس نے ان کی باتوں کو سن لیا کہ وہ کہیں سفر پر نکل رہے، تو یہ بھی چپکے سے ان کے پیچھے لگ لیا۔ اس نے ایک الگ منصوبہ بنایا ہوا تھا، یہ پیچھے لگ لیا۔ جنگل کے راستے سے، وہ لوگ پیدل پیدل تھے، جنگل کے راستے سے جا رہے تھے۔ یہ جو بدعقیدہ تھا یہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے سے آ رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا۔ جب جنگل کے بیچوں بیچ میں وہ لوگ پہنچے، اور پہلے کا دور آپ کو تو پتہ ہی ہے، جنگلوں کا سنسان بیابان، وہ دور تھا نا، جنگلوں سے نکل کے جاتے تھے، سنسان بیابان جگہوں سے نکل کر جاتے تھے۔ جب بیچ جنگل میں پہنچے نا، تو اس بدعقیدے نے کیا کیا، اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کی اور یہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ ان دونوں کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد اس کے شوہر سے کہنے لگا کہ بھائی آپ ہمارے گھوڑے پر بیٹھ جائیں، ہم آپ کو آگے تک چھوڑ دیں گے آپ کی منزل پر۔ اس نے کہا میری بیوی ہے، آپ جائیں نا، آپ جہاں جاتے ہو جائیں، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تو کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی تھک جائے گی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کی بیوی کو بٹھا لوں گا اور بھگا لے جاؤں گا، اور یہ اجازت بھی دے دے گا کہ اس کی بیوی تھک جائے گی تو گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے چلی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، ہمیں آپ نہ لے جاؤ، آپ جاؤ اپنے کام سے۔ اس نے کہا بھائی بات تو سنو، آپ اپنی بیوی کو گھوڑے پر بٹھال دو، ہم اس کو چھوڑ کے آ کے پھر آپ کو لے جائیں گے۔ یہ ان کو ایک اپنے جال میں پھانس رہا تھا، وہ نہیں پھنسے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جائیے۔ وہ تھوڑا سخت ہو گئے، جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو زیادہ مت بولو، ہم آپ کو یہیں پر ابھی مار دیں گے، یہیں پر ابھی آپ کا سر کاٹ دیں گے، ابھی قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم میاں بیوی جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو، آپ ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ تو اس نے نا تلوار نکالی اور اس کے شوہر کا سر کاٹ دیا، اب اس کی بیوی کو گھوڑے پر بٹھالا اور لے کے جانے لگا، بھاگنے لگا۔ تو بیوی نہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کیا دیکھتی ہے پیچھے؟ کہا میں پیچھے یہ دیکھ رہی ہوں کہ بڑے پیر کب آ رہے ہیں، بڑے پیر غوث اعظم کب آ رہے ہیں۔ مجھے تو ان پر بڑا ناز ہے، میں تو ان کو بڑی مانتی ہوں، میں ان کی چاہنے والی ہوں، میں ان کی ماننے والی ہوں، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ حضور غوث پاک پیچھے سے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ کہا تو ان کی بات کرتی ہے، ان کو تو انتقال ہوئے بہت دن ہو گئے، وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ کہا وہ تیرا عقیدہ ہوگا بدعقیدے، یعنی کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ وہ جو بھی مدد کے لیے ان کو پکارتا ہے نا، وہ ان کی مدد کے لیے پہنچا کرتے ہیں۔ میں نے حضور غوث پاک کو بلایا ہے، میں نے حضور غوث پاک کو پکارا ہے، حضور غوث پاک نا میری پکار پر بھی آئیں گے، حضور غوث پاک میری مدد کے لیے آئیں گے۔ اس نے سچے دل سے حضور غوث پاک کو پکارا، اور حضور غوث پاک کو جو دل سے پکارتا ہے نا، یا غوث المدد کہتا ہے، اور جو حضور غوث پاک کو دل سے پکارتا ہے، حضور غوث پاک اس کی مدد کے لیے پہنچا کرتے ہیں۔ ہاں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت نرالی ہے۔ ارے مجھ جیسا انسان حضور غوث پاک کی شان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ حضور غوث پاک کا مرتبہ، حضور غوث پاک کی شان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب جام رحمت اللہ علیہ ان کے شیر کا جب کھانا پیش کیا گیا نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے شیر کو تو وہی کھانا پسند ہے۔ تو جب پیش کیا گیا نا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر جو کمزور سا کتا بیٹھا کرتا تھا نا، اس کتے نے اس شیر کو جھپٹا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا۔ حضرت جام سمجھ گئے نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا مرتبہ ہے، ولایت کی بھی الگ الگ منزلیں ہیں۔ تو دو ولی ہیں، وہ اڑ کے جایا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے نکل جایا کرتے تھے۔ جب حضور غوث پاک کا در آتا تھا نا بیچ میں، کوئی ادھر کٹ جاتا کوئی ادھر کٹ جاتا، اوپر سے کوئی نہیں نکلا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک کو تھوڑا گھمنڈ آیا، غرور آیا، یار میں ادھر سے کٹ کے کیوں جاؤں، ادھر سے کٹ کے کیوں جاؤں، میں تو اسی در کے اوپر سے جاؤں گا، میں تو اسی آستانے کے اوپر سے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس آستانے کے اوپر سے نکلا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے اوپر سے نکلا کہ اس کے پیر جو تھے نا، ان میں فالج لگ گئی، اور جیسے ہی پیروں میں فالج لگی، نیچے گرا دھڑام سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چاہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا حضور غوث پاک کے سامنے بتانا چاہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی اپنی بڑائی کیسے کر سکتا ہے کہ میں حضور غوث پاک سے آگے ہوں، میں حضور غوث پاک سے بڑا ہوں؟ نہیں بھائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ غوث پاک کو تو انتقال کرے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن اس ہندو لڑکی کا، اس عورت کا یہ بھروسہ تھا بڑے پیر پر، یہ بھروسہ تھا حضور غوث پاک پر۔ وہ حضور غوث پاک کو منع کرتی تھی، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلایا کرتی تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتی ہے، یا غوث اعظم مدد کے لیے آ جائیں۔ حضور غوث اعظم کو جیسے ہی اس نے پکارا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد کے لیے آئے۔ کیا دیکھتی ہے پیچھے؟ جب مڑ مڑ کے دیکھتی تھی تو یہ منع کرتا تھا، جب مڑ کے ایک بار اس نے دیکھا نا، تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش ظاہر ہوا، پیچھے سے تیز رفتار سے ایک گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب اس نے دیکھا نا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، نقاب پوش ہے، یہ سمجھ گئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مدد میرے لیے آئی ہے۔ جیسے ہی وہ نقاب پوش اس کے پاس آیا، اس انسان کو، یہ جو بدعقیدہ انسان تھا، اس کو فوراً اس نے قتل کیا، اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دیا، اور اس عورت کو اس گھوڑے سمیت جہاں پر اس کا شوہر تھا وہیں پہنچایا، اور اس کے شوہر کو وہیں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد کہا اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جو حضور غوث پاک کو پکارے گا دل سے، حضور غوث پاک اس کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اپنے گھروں پر نہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلایا کریں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یا غوث اعظم، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب آپ کے در کے غلام ہیں، ہم